हो सकता मेरी भी बात अच्छी तरह बना होगी इसको। मनाती रहेगी, हर तरफ हुजूर की आमद की धूमें होगी। इकबाल ने फरमाया लो पितू कलम पितू तेरा वजूद अल किताब और गुंबद आब जीना रंग तेरे वजूद में हिबा आलम याब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग सर्रे रेत को दिया तूने फुरूहे आफ़ताब शौकत सिंध व सलीम तेरे जलाल की नबूद फक्र जुनैद व बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का ईमान मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। हज़रात मोहतरम सब लोग जानते हो कि ये आका दो आलम सल्लल्लाहु की आमद की खुशी में ये जुलूस है। बस एक इल्तिजा सिर्फ और ये बताने के लिए हमने जुलूस निकाला है कि जिस तरह इन बच्चों के हाथ में झंडे हैं ना रसूलुल्लाह के नाम के, एक एक झंडा अपनी दुकान पर भी लगाओ और रसूलुल्लाह के साथ इश्क और मोहब्बत का सबूत दे वो। अल्लाह पाक सारे मेहरबानी फरमावे। दुआ चाहूँ प्यारे की
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ربیع النور شریف کی آج 10 تاریخ ہے، تو ربیع الاول اپنی آب و تاب اور اپنی شان و شوکت سے جاری و ساری ہے۔ حضور کی آمد کی خوشی میں ہم سب جھنڈے اٹھائے بازار میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آئی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں جنون عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، یار حسن تعریف میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اقبال فرماتے ہیں جب میں نے قرآن کو کھولا ایک حرف کو دیکھا اس نے حسن مصطفیٰ نظر آیا، حرفوں کو ملایا ایک لفظ بنا، لفظ میں بھی دیکھا اس میں بھی حسن مصطفیٰ نظر آیا، لفظوں کو ملایا تو آیت بنی، آیت کو دیکھا تو حسن مصطفیٰ نظر آیا، آیتوں کو ملایا تو ایک رکوع بنا، جب رکوع کو دیکھا تو پھر بھی حسن مصطفیٰ نظر آیا، اور جب رکوعوں کو ملایا تو ایک سپارہ بنا، سپارے میں دیکھا اس میں بھی حسن مصطفیٰ نظر آیا۔ اقبال فرماتے ہیں جب میں نے پاروں کو ملایا تو 30 پارے ایک قرآن بنا، اس میں بھی حسن مصطفیٰ نظر آیا۔ اقبال کہتے ہیں جب یار کے چہرے کی بات آتی ہے خدا فرماتا ہے جب یار کی زلفیں عنبری کی بات آتی ہے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ صحابہ مجھے تم پر شک نہیں تھا، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کے صحابہ جو آپ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ کے آنے پر آپ کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر دفن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر دفن فرما رہا ہے۔ تو آج خالی کے کائنات ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حضور کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے مالک مولا، یہ سپاہی رسول اللہ کی آمد کی خوشی پر جلوس نکال رہے ہیں اور دوستوں نے آگے ان کی ضیافت کا اہتمام کے قبول فرمائے۔ اے اللہ ان کو پانی پلایا ہے تو جنت کے پانی نصیب فرمانا، کاروبار مال جان اولاد میں برکت عطا فرمانا، اور بالخصوص حضور کی محبت میں مزید ترقی نصیب فرمانا، سب کو خیر و برکت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ چمکتے چہرے کو نہیں دیکھا لیکن اس جلوے نور کے قصیدے سن کر اس کی عظمتیں سن کر آج ہم اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں، اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں۔ آج ہم ہر چیز کو چھوڑ کر گلیوں بازاروں میں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں یار لوگ پہلے بھی قسمیں اٹھاتے تھے، خدا نے بھی قسمیں اٹھائی، ہم بھی قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ محبوب آپ کوئی نہیں بلکہ آپ کلال ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، رب بھی قسمیں اٹھاتا ہے، ہم بھی بازاروں چوکوں گلیوں میں نکل کر کہہ رہے ہیں آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ آج ہم قسمیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے آج ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ہمیں جو زندگی ملی حضور کے صدقے، ہر چیز ملی حضور کے صدقے، وہ نورانی شکل والا، وہ انسانی صورت والا، کتنا نورانی صورت والا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں لمرا ابلہ ولا بعد مثلہ۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں مصطفیٰ جیسا سی، نہ مصطفیٰ سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضور ہے بھی اتنے ایسی جن کی خدا قسمیں اٹھائے کائنات اس پر کیوں نہ فدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ یہ تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں دوست
جو ہے جو جلوس منا رہے ہیں اور آگے سے ہمارے دوستوں نے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا، قبول فرما۔ اے اللہ ان کے محبت میں آ کر بچوں کو مٹھائی تقسیم کی ہے، ان کے کاروبار مال جان اولاد میں برکت عطا فرما، قاصدین کے شر سے محفوظ فرما، شر کرنے والوں کے شر سے محفوظ فرما، بالخصوص اپنے محبوب کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد۔